الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، ماہ رجب المرجب یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے کہ جس کی تقدیس کو، جس کے احترام کو، جس کی اہمیت کو، جس کی عظمت و شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اللہ کا بیان فرمایا ہے. فرمایا سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت ادب و احترام والے ہیں، بڑی شان و شوکت والے ہیں. 3 مہینے مسلسل ہیں. یہ قرآن پاک میں یعنی وہ بس فرمایا یہ ہے 4 مہینے. اب وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ تو پھر اس کا ذکر ظاہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تشریح تفسیر کا حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے. تو آپ نے پھر وہ بیان فرمایا اور پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں فقہاء اسلام علماء اسلام نے پھر اس کو مزید آسان کر کے ہمارے لیے بیان فرمایا. تو فرمایا وہ 4 مہینے ہیں ذیقعد، ذیالحج، محرم. یہ مسلسل ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور ایک ہے رجب، یہ جو مہینہ ہے. یہ 4 مہینے کہ جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے. تو جو مہینہ ویسے بڑے اور یہ آج سے اس کی جو یہ مقدس مہینہ ہے یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو 4 مہینے میں نے مقدس بنائے نا، یہ جب سے یہ کائنات بنائی ہے نا، یہ تب سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو عظمت عطا کی ہے. یہ تب سے ہے. اس کائنات کو جب اللہ پاک نے بنایا، عدم سے وجود بخشا، تو 2 چیزیں ظاہر بات ہے یہ کائنات 2 چیزوں کا نام ہے، مجموعہ ہے، ٹائم اور پلیس. ٹائم اور پلیس، ٹائم کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، اور پلیس جس زمین پر ہم بستے ہیں اور یہ باقی کائنات ہے، جو باقی کائنات ہے یہ ساری کی ساری پلیس ہے. یہ اتنی وسیع ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ بڑی ہے. زمین تو اس کے ایک معمولی سا بالکل چھوٹا سا قصہ ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے.
ٹائم اور پلیس. تو جب سے اللہ تعالیٰ نے ٹائم اور پلیس کو عدم سے وجود بخشا ہے، ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا، تب سے یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں. تب سے انسان تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری مخلوق ہے. یہ آخری مخلوق ہے. باقی تمام تر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا، جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہم سے پہلے آئی اور ختم ہو گئی، یہ سب کی سب انسان سے پہلے ہے. سب سے آخری مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اس کائنات میں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے اور زمین پر جو آیا ہے، یہ انسان ہے. حدیث میں اس کی تفسیر موجود ہے، وہ بھی معراج کا موضوع نہیں ہے. معراج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. اگر ایک لفظ کی تشریح اور اس کی وضاحت کرنا شروع کر دوں تو یہ سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا. میں سیدھا آتا ہوں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس زمین پر آنے کے ساتھ ہی انسان کی ہدایت کا بندوبست کر دیا. ساتھ ہی جو سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، انسان ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی بھی ہیں. یعنی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے زمین پر، وہی یہ ہم سب انہیں کی نسل ہے. اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے اللہ کے نبی بھی ہیں. اور آپ پر سب سے پہلے کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں. میں یہ مسئلہ کئی بار آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں کل 104 ہیں. چھوٹی بڑی ساری ملا کر 104 کتابیں ہیں. 4 جن میں سے بہت مشہور ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں. ان میں آخری کتاب قرآن پاک ہے. لیکن بہت سی کتابیں ان 4 کتابوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے نازل فرمائی، اور آدم علیہ السلام پر نازل فرمائی. یہ ساری کتابیں ہمارے کتب عقائد میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کل کتابیں 104 ہیں. سب کی سب اللہ کی سچی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف اوقات میں اپنے نبیوں پر نازل فرمائے. ان تمام جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا، اب عبد العباد تک کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کرنے کا سلسلہ بھی بند فرما دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن پاک خاتم الکتب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور قرآن پاک کے بعد کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے. اب عبد العباد تک ہدایت کا سرچشمہ اور انسان پابند ہے قرآن پاک کا، کہ جو بھی اس نے جب بھی اس کو ہدایت کی ضرورت پڑے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے اور قرآن پاک کی طرف رجوع کرے. اور کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ پاک نے فرمایا کوئی خشک و تار چیز نہیں ہے کہ جس کا میں نے بیان قرآن پاک میں نہ کیا، جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے
نبی رسول اس کائنات میں آئے جن کو ہم بائی نیم جانتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے نام سے ہم آگاہ نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کرام یا کچھ کم و بیش ہے۔ تو ظاہر بات ہے قرآن پاک میں یا حدیث میں سارا ملا ملوک عربی نا، 27-28 سے زیادہ پیغمبروں کے نام نہیں ہمارے پاس۔ انبیاء کرام کے اتنے کے نام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں بھائی نیم، باقی جو 1,24,000 میں بھی آپ اللہ 27-28 کو نکالیں، باقی کیا بچتا ہے؟ کتنی بڑی تعداد ہے جن کو ہم نہیں جانتے بھائی نیم۔ لیکن سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سب کا احترام کرنا ضروری ہے، کسی کے بھی انکار کفر ہے اور کسی کی بھی ڈس رسپیکٹ کفر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، چاہے ہم انہیں جانیں یا نہ جانیں، تفصیل کے ساتھ نام کے ساتھ ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہوں، ایک بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ نبی ہوتا انسان ہے، اب انسانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیسے ممتاز کرتا ہے؟ وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ ایک حصی چیز ہوتی ہے جو خلاف عادت ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہمارے حواس خمسہ میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن معجزہ عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عقل کے خلاف ہوتا ہے، یہ لفظ اگرچہ کسی حد تک صحیح ہے، جو عقل کی تقسیم کرتے ہیں نا، اور اسی میں سے عادت کو بھی اس میں پھر شامل کرتے ہیں، تو اگر عادت کو شامل کر کے کہیں کہ معجزہ عقل کے خلاف ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن مطلقاً معجزات عقل کے خلاف ہوتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ عقل کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، علماء کے یہ فیصلہ ہے، متفقون علیہ فیصلہ ہے، جو چیزیں عقل کے مطابق ہوتی ہیں نا وہ معجزہ بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کا خلاف نہ اس دنیا میں ممکن ہے نہ قیامت کے دن ممکن ہوگا، مرنے کے بعد بھی ان کا خلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ جائے کہ معجزہ ہو جائے، وہ باتیں تو قیامت کے بعد بھی برقرار رہیں گی جو چیزیں عقل کے مطابق ہیں۔ میں اب چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، بس آگ آپ چلیں، یہ جس لائن پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھیں صفحے سیدھی کرنے کے لیے یہ لائن ہے، یہ 90 ڈگری کی لائن بنے گی، یہ اور وہ پیرالل آپس میں، جب دو لائنیں 100% آپس میں پیرالل ہوں، عقل کا فیصلہ ہے یہ کبھی بھی آپس میں کراس نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو 1,00,000 میل لمبا کھینچ کر لے جائیں، 10,00,000 میل لمبا کھینچ کر لے جائیں، 1,000,000 میل، 1,000,000,000 میل، 1,000,000,000 میل، اس کو جہاں بھی اس خط کو کھینچو گے یہ کبھی بھی آپس میں کراس نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں کہ یہ آپس میں کراس کر جائے۔ بس میں نے بہت آسان سی آپ کو سمجھنے کے لیے مثالیں دے دی ہیں، اور اس بات کا خلاف نہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے نہ اس دنیا میں ہوگا، اور یہ فیصلہ عقل کا ہے کہ دو بالکل سیدھی لائنیں ہوں جن کا زاویہ بالکل 100% درست ہو، مثلا یہ ہیں، یہ کبھی بھی یہ کونا اس کو کراس نہیں کر سکتا اور وہ کونا اس کو کراس نہیں کر سکتا، اور یہ نہیں کہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ قیامت کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے بعد بھی یہ ایسے ہی رہیں گی چیزیں، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ اس کے بے شمار اور مثالیں ہیں، کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں جو معجزے کی بات کرنا ہے بس میں راج پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سمجھیں، بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، ہمارے بھی جو خاص کر کے کالج یونیورسٹیوں کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ابجد کا بھی پتہ نہیں ہوتا،
نہ خدا کے قانون کا پتہ ہے، وہ ہر بات تھوڑی سی چار الفاظ ڈگری کے لیے اور اردو کمانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہم بڑے باہر پڑھ گئے ہیں۔ اور یار تمہیں علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، تمہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی، جیسے تم باتیں کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے۔ معجزہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آج کا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں پر بہت مثلا میں آپ کو بتاؤں، عادت یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن آگ کا جلانا یہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے، آگ کا جلانا یہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ ہم نے جب اس کے نیچے آپ اس کے سامنے ہاتھ کیا تو ہاتھ اس نے جلا دیا، ایک بار ہاتھ لے کر کے آگ کے پاس تو جلا دیتی ہے، 2 بار لے کے پھر بھی جلا دیا، 10 بار کیا پھر بھی اس نے جلا دیا۔ اب ہماری عادت ہے، یہ عادت کا مطلب رپیٹ کرنا، کوئی تجربہ رپیٹ کرو رپیٹ کرو رپیٹ کرو، ہر مرتبہ ایک ہی نتیجہ نکلے، تو یہ عادت ہے۔ ورنہ ایک انسان اگر عقل کے یہ فیصلہ ہوتا ہے نا کہ آگ جلاتی ہے، اگر عقل کا یہ فیصلہ ہوتا ہے نا تو ایک انسان نے کبھی بھی زندگی میں اس نے آگ نہ دیکھی ہوتی ہے، فرض کریں ایک آدمی نہیں ہے اور آپ اس کے ذرا کوئی فاصلے پر اس کو رکھ دو اور پوچھو یہ کیا کرتی ہے، انسان کبھی بھی نہیں بتا سکے گا یہ کیا کرتی ہے، کبھی بھی نہیں بتا سکے گا یہ کیا کرتی ہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ یس اس کے پاس اس کے قریب لے جاؤ، ہاتھ لگواؤ اور یہی تو جلاتی ہے، پھر دوبارہ لے جاؤ اس سے پھر پوچھو کہ جلاتی ہے، جب بھی اس کو اس کے قریب لے کر جاؤ کہ وہ جلائے گی نا، پھر آپ اس کو سمجھ آ جائے گی یہ جلانے کا کام کرتی ہے اور روشنی کا کام کرتی ہے، اس کے 2 کام ہے، ہیٹ دیتی ہے جلاتی ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے آگ میں۔ عقل انسان کا فیصلہ نہیں کر سکتی آگ کے بارے میں یہ جلاتی ہے یا کیا کرتی ہے، یہ تجربے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ عادت کے خلاف ہوتا ہے، عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ، اب یہ میں آپ کو بالکل آسان سی مثال دے دیتا ہوں یار، ویسے آج ادھر چلا گیا موضوع۔ آج سے 200 سال پہلے ایک انسان کہتا میں تو جناب کوئی 200 میل اوپر سے سفر کر کے میں واپس آیا ہوں، کوئی آدمی مانتا؟ آج اگر کوئی ایسے 200 سال پہلے نہیں ہے، ایجاز کوئی چلو 200 لگا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ جناب میرا دوست تھا جاپان میں، اس نے خبر دی کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں تھا برمنگھم میں، آپ نہ مانتے ہو جاپان کا وہ دوست، اس نے خبر دی کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں برمنگھم میں، کیسے ہو گیا؟ 200 سال پرانا آدمی یہ کبھی بات نہ مانتا، آج کا آدمی بچہ بھی مانتا ہے۔ کیوں؟ ہماری جیب میں موبائل ہے، اس وقت یہ چیز نہیں تھی تو نہیں لوگ مانتے تھے، آج ہوگی تو ہر ایک مانتا ہے۔ اس وقت سیٹلائٹیں نہیں تھی تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا، آج سیٹلائٹ جہاز آ گئی تو سب کو مانتے ہیں۔ یہ عادت ہے، تجربات ہیں، عادت کے خلاف کیا گیا تو ہو گیا، ہو جاتے ہیں چیزیں۔ عادت کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، نہیں جلایا، اور کتنے نبی وسلم کے صحابہ کرام میں ایسے واقعات ہوئے، ابھی ہمارے ملک پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، لوگ آگ میں داخل ہوئے ہیں، نہیں آگ نے جلایا، کتنے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، رپورٹڈ ہیں، ہزاروں لوگ جن کے عینی شاہد ہیں۔ بلکہ ہمارے مسلمان ہونے کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے جو 90 لاکھ ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، جی کیسے پڑھا؟ ایسے ہی پڑھا تھا نا کہ آپ آگ میں داخل ہو گئے تھے، ایک طرف سے داخل ہوئے دوسری طرف سے نکلے، وہ میلوں لمبی وہ آگ تھی، 1 میل لمبی آگ میں سے
آپ ایک طرف سے داخل ہوئے دوسری طرف سے باہر نکل گئے اور اس کو دے کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ عادت کے خلاف ہے نا، عقل کے خلاف بات نہیں ہے۔ عقل اور چیز کا نام ہے، عادت اور چیز کا نام ہے۔ معجزہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک معجزہ کم از کم ایک ضرور دیا ہے، ہر نبی کو، کہ جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی یا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ میں اللہ نے وہ طاقتیں رکھی ہیں جو کسی دنیا کے انسان میں نہیں ہیں۔ کوئی کائنات کے انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک آسان سی مثال، مردے کو واپس زندہ کرنا، کائنات کے ڈاکٹر ساری کائنات کے بھی مل جائے نا، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیے کہ نہیں کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ نہیں کیے؟ سیدنا غوث اعظم نے کیے کہ نہیں کیے؟ کتنے اولیاء اللہ نے مردوں کو زندہ کیا؟ مسلمات میں سے ہے۔ اور بھائی مردے کو زندہ دوبارہ کرنا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے۔ عادت ایسی نہیں ہے، ہمارے تجربے میں ایسی کوئی بات نہیں آ سکتی۔ ہم تجربہ کرنا چاہیں گے بھی تو ناکام ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کسی تجربے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قوتیں اس کو دی ہوتی ہیں کہ جو اس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو باقی انسانوں سے مختلف کرتا ہے معجزے کے ذریعے، کہ اس میں معجزہ، میں نے معجزہ دیا ہے، تم کر کے دکھاؤ، کرو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہے، زندہ معجزہ ہے، بالکل زندہ معجزہ ہے۔ 8 ارب سے زیادہ لوگ اس کو دنیا میں زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ان میں سے کو 1.5 ارب، چلو 100 کارڈ جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں، ماننے والے ہیں نا جی، باقی 6-6.5 ارب تو نان مسلم ہے۔ تو اسلام قرآن کا چیلنج تو ہے کہ اگر نہیں مانتے بنا کر لیں، اور 1.5 لائن بنا دو، 1.5 لائن کوئی بڑی بات ہے 1.5 لائن بنانا؟ اتنی ساری ہڈی ایک گیٹھ جنی جناب بنا کر لے آؤ۔ جنگیں ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، ٹریلین پیسے خرچے جاتے ہیں، ان بیچارے مسلمانوں کو مارو۔ وہ تو مشکل کام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، لیکن اس قرآن نے کہا یار مارنے کے بجائے 1.5 لائن کا لفظ لکھ لو، ہمارے سچائی پر دلیل یہ 1.5 لائن ہے، کرو اس چیلنج کو قبول۔ ساری دنیا کے دانشور مل جائیں، یونیورسٹیاں آ جائیں، ساتھ قرآن پاک نے یہ بھی نہیں کہا تم زمین کے جو چلنے پھرنے والے انسانوں کو آپس میں ملا لو، نو، جنوں کو بھی ساتھ رکھ لو، ان کو بھی بلا لو، اپنے شیطان حامیوں کو، اپنے سارے شیطانوں کو بھی بلا لو، اور جس کو بھی بلا سکتے جو تمہارے بس میں ہے کر لو۔ آج کل تو اے آئی کا زمانہ آ گیا نا جی، کہہ دو اس کو بنا 1 لائن بنا قرآن پاک جیسی، بس قرآن پاک کو چھوڑ کر بنا 1 لائن بنا کر دکھا دے۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے کہا کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، یہ ہو نہیں سکے گا تم سے، یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آج جس انسان فرق کرتا ہے نا سیٹلائٹ پر، یہ وہ ساری باتوں پر، یہ سب کے سب محتاج ہیں، ہزاروں کروڑوں چیزوں کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے اتنے مختصر وقت میں اسے ساری کائنات کا سفر کیا، ساری کائنات کا سفر کیا، اور ویسے سفر نہیں کیا، سب کچھ دیکھا بھی، اور جو کچھ دیکھا سرکار نے آ کر واپس آ کر بیان بھی فرمایا۔
وقت کتنا لگا؟ آپ اٹھائیں تمام سائنسی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کائنات کتنی وسیع ہے جی. کہتے جناب لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس سپیڈ کے ساتھ اگر کوئی سفر کرے تو ایک کائنات کے حصے سے دوسرے جو معلوم ہے ہمیں، یہ نہیں ہے کہ سارے کائنات کا سفر کر لے گا، ایک کائنات کے حصے سے دوسرے حصے تک جو معلوم ہے ہمیں، وہاں تک پہنچنے میں کئی ارب سال لگتے ہیں. 1,86,000 میل پر سیکنڈ کے ہوا سپیڈ سے اگر کوئی چلے، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کے حساب سے اگر کوئی ٹریول کرے نا، نوری لائٹ اسے کوئی کہتے ہیں نا، تو اس کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کئی ارب سال، کئی ارب سال. اچھا جہاں پر پہنچے گا کائنات وہاں ختم ہو جاتی ہے، کہتے نو کائنات اس کے آگے بھی ہے پر ہمارے علم میں نہیں ہے، کائنات اسے بھی بڑی ہے. مجھے بتاؤ اتنی بڑی کائنات سپیڈ کی لائٹ سے بھی اگر کوئی ٹریول کرے تو کئی ارب سال لگتے ہیں. اور یہ تو جو سائنس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں نا آج ہمارے اللہ، یہ کچھ بھی نہیں، نتھنگ ان فرنٹ آف اسلام، زیرو بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کا سفر کیا اور آپ اس کو ٹائم میں میجر بھی نہیں کر سکتے. اب وہ پانی جس سے وضو فرما کر گیا ابھی وہ پانی بہ رہا تھا اور وہ اور کنیاں ختم ہو گئی نا تو انہوں سمجھانا نویں نسل کو سمجھانا ایک بذات خود بڑا مسئلہ بن گیا. وہ جو کنڈی ہوتی تھی نا دروازے پر لگانے والی، اس کو جب کھولے نا تو تھوڑی دیر وہ حرکت کرتی تھی. ابھی وہ حرکت کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی سیر فرما کر واپس آ گئے. اور صرف ایسے نہیں بلکہ سرکار نے دیکھا بھی، جو کوئی دیکھا حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کیا دیکھا سرکار نے بیان بھی فرمایا. اور صرف اوپر والی باتیں نہیں بتائیں، جو کوئی ضمیر پر دیکھا وہ بھی بیان کیا ہے. میرے بھائی یہ وہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سوا کسی کو بتا نہیں کیا. اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں. جس کی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سامنے، اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے ان علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن اس سے بھی بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی بڑی دنیا دکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہمیں اس سے بھی بڑی چیز ہے. جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگے ہوئے اور بس سارا دن رات دن، ذرا پڑھو قرآن پاک کو، دیکھو اسلام کو، پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت طیبہ، اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی تھی. اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.